اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں اطہر کاظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ پروگرام احکام اسلامی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ، اور آئیے ان کا استقبال کرتے ہیں اور اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم آقا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آقا، سوالوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ آقا، میرا سوال یہ ہے کہ جب کوئی برا گناہ کی عادت لگ جائے، بری گناہ کی عادت لگ جائے، جس کے عوض میں کیا تمام اور عمل ضائع ہو جاتے ہیں، مثلا نماز، روزہ اور تمام چیزیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ دیکھیں، دو چیزیں ہیں کہ انسان جو عمل انجام دیتا ہے اس کی جزا، اور دوسری چیز ہے کہ انسان جو غلطیاں کرتا ہے یا گناہ کرتا ہے تو اس کی سزا یا عقاب۔ شارع نے تمام چیزیں واضح کر دی ہیں، پیغمبر اکرم کے ذریعے سے پورا قانون واضح طور پر سامنے آ چکا ہے کہ یہ چیز آپ کر سکتے ہیں، یہ چیز آپ کو کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ تو ایک قانون ہو گیا، لیکن بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں جو آپ نے انجام دی ہیں، نیکیاں انجام دی ہیں، اچھے کام انجام دیے ہیں، وہ اپنی جگہ پہ سالم تھے، لیکن آپ نے کوئی ایسی برائی انجام دی جس کے نتیجے میں وہ بھی خراب ہو جائے۔ ایک مثال ہے کہ ایک دفعہ آپ نے ایک گھر تعمیر کیا، دنیاوی مثال اگر ہم دیں، آپ نے گھر تعمیر کیا اور پھر آپ نے کسی دن ایکسیڈنٹل آپ نے اس گھر میں آگ لگا دی، یا آپ نے اس گھر کے اندر کوئی گاڑی آ کے لڑ گئی، یا کوئی بڑی چیز اس کے اوپر گر پڑی، تو ظاہر سی بات ہے کہ جو گھر آپ نے بنایا ہے وہ اس طرح سے نہیں رہ پائے گا جس طرح سے آپ نے اس کو بنایا تھا۔ آگ اس کو نقصان پہنچائے گی، مثال کے طور کے اوپر گاڑی آ کے ٹکرا گئی، ایکسیڈنٹ ہو گیا تو اس کی کچھ بنیادیں ٹوٹ جائیں گی۔ تو یہ اس کا اپنی جگہ پر آپ کی محنت صحیح تھی، لیکن ایکسیڈنٹ نے یا اس طرح کے عمل نے آ کر اس کو نقصان پہنچایا۔ یا دوسری مثال آپ دیکھ لیں، آپ مثال کے طور پہ آپ ایک باغ لگائیں، بہت اچھا ایک آم کا باغ آپ لگائیں یا کسی اور پیڑ کا آپ باغ لگائیں، اور مسلسل ایک محنت کریں، 10 سال 15 سال 20 سال کی وہ باغ تیار ہو کر اس میں پھل آنے لگیں، اور اس کے بعد ایک دن آپ جو ہے ایک ہلکی سی چنگاری لگا کر اس آگ میں اس باغ میں چھوڑ دیں، تو وہ باغ بالکل برباد ہو جائے گا۔ وہ نہیں، اور اس کو برباد ہونے میں سیکنڈز لگیں گے، کچھ منٹس لگیں گے، تو 20 سال کی محنت آپ کی ود ان اے سیکنڈ یا ود ان فیو منٹس جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور کوئی اس پہ یہ نہیں کہے گا کہ صاحب 20 سال محنت سے لگایا تھا، آخر آگ کیوں اس کے اوپر لگنے میں دیر اتنی جلدی کیوں ختم ہو گیا۔ لیکن آگ کی تاثیر یہ ہے کہ وہ اچھی چیز کو یا سبز پیڑ کو بھی وہ جلا کر راکھ کر دیتی۔ تو گناہ بھی آگ کی طرح ہوتے ہیں۔ بعض گناہ ایسے ہیں کہ جن کی سزا یا عقاب اس طرح سے شدت کے ساتھ نہیں ہے، لیکن بعض ایسے ہیں جو آگ کی طرح ہوتے ہیں اور آپ کے نیک اعمال کو بھی ختم کر دیتے ہیں۔ لہٰذا انسان کو اولاً کوشش کرنی چاہیے گناہ ہی انجام نہ دے، کیونکہ اگر اس نے گناہ انجام دیا تو اس کی نیکیوں کے اوپر بھی اس کا اثر آ سکتا ہے۔ حتیٰ وہ گناہ جن کے اثرات نیکی پر نہیں پڑتے ان سے بھی اجتناب اس لیے کرے کہ کہیں گناہ کی عادت اسے نہ پڑ جائے، آج یہ گناہ کر رہا ہے کل وہ اس گناہ کی طرف بھی بڑھ سکتا ہے۔ تو احتیاط یہ کہ پہلے سے ہی اپنے آپ کو قابو میں رکھا جائے۔ تو ایسے بہت سے گناہ، خصوصاً مثلا غیبت ہے یا بہتان ہے یا کسی مومن کا دل دکھانا ہے یا قطع رحم کرنا ہے، یہ وہ چیزیں جو دوسرے نیکیوں کے اوپر بھی اثر انداز ہوتی ہیں۔ یا اس کا برعکس کسی مسلسل جھوٹ بولنا ہے، عیاذاً باللہ زنا ہے، اس طرح کے مسائل جو ہیں یہ اپنے آپ میں گناہ ہونے کے ساتھ ساتھ دوسری جو نیکیاں ہیں اس کے اوپر بھی اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا کہ انسان کو پہلی کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اولا تو گناہ انجام نہ دے، اگر اس سے گناہ ہو گئے ہیں تو توبہ کرے اور بارگاہ الہی میں یہ عزم اور ارادے کے ساتھ توبہ کرے کہ دوبارہ اس کام کو انجام نہیں دے گا، کہ نتیجے میں خداوند عالم بھی رحم کر کے اس کے گناہوں کو، اس کے گناہ کے عوض میں کسی نیک عمل کو حذف نہیں کرے گا اور اس کو اس کے نیک عمل کی جزا مل سکتی ہے۔ انہوں نے ایک اور آگے اسی میں جوڑا، انہوں نے کہا خلوت میں جو گناہ ہوتے ہیں، خلوت میں، تو اس کے لیے کیا عمل ایسا کوئی ہو جو بتائیں جس کی وجہ سے، کیونکہ بار بار اپنے آپ کو سمجھانے کے باوجود وہ گناہ ہوتا رہتا ہے۔ دیکھیے، خلوت میں انسان اگر ہم تھوڑا سا اپنے آپ کو کنٹرول کر سکیں یا تھوڑا سا اس بات پر یقین کر لیں کہ خلوت ہوتے ہوئے بھی ہم خلوت میں نہیں ہیں، جی،
کیونکہ بہرحال ہمارا پروردگار ہم کو دیکھ رہا ہے۔ اگر ہم انسان صرف اس چیز پر یقین کر لیں کہ خداوند عالم ہمیں دیکھ رہا ہے تو ہم بہت سی گناہوں سے اپنے آپ محفوظ ہو جائیں گے، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان جب جلوت میں ہوتا ہے، لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، تو گناہ کی طرف اس کی طبیعت مائل نہیں ہوتی یا محفوظ رہتا ہے، لیکن جب اکیلے ہوتا ہے تو شیطانی وسوسے بڑھ جاتے ہیں۔ اس وقت ضروری ہے کہ انسان اپنے آپ کو یاد دہانی کرائے کہ ولو کوئی انسان مجھے نہیں دیکھ رہا لیکن میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے، وہ ہر وقت حاضر ہے، ہر وقت ناظر ہے۔ اگر وہ دیکھ رہا ہے، اور کیا میں اس عمل کو جو ایک بچے کے سامنے کرتے ہوئے مجھے پرہیز ہوتا ہے اور پریشانی ہوتی ہے، اس کو میں اس خدا کے سامنے انجام دوں جو تمام کائنات کا خالق ہے۔ اپنے آپ کو دھیرے دھیرے ممارست دیں کہ خدا کے وجود کو محسوس کرنے کی کوشش کریں کہ ہر جگہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے، لہٰذا خدا کے سامنے میں ایسا کوئی عمل انجام نہ دوں۔ تو انسان ایسے ہی ہوتا ہے، اگر انسان مثال کے طور پر روایات میں کہ وہ بچہ جو بہت چھوٹا سا ہو، اگر وہ کسی کمرے میں ہو تو انسان وہاں خلوت ہوتے ہوئے بھی اس بچے کے اندر کوئی نہ دیکھ رہا ہے، نہ سن رہا ہے، نہ سمجھ رہا ہے، لیکن اس کا صرف ہونا انسان کو بہت سے گناہوں سے محفوظ کر سکتا ہے۔ لہٰذا انسان کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ایک بچہ جس کو کوئی تمیز نہیں ہے کسی چیز کی، کوئی خبر نہیں کسی چیز کی، اگر وہ دیکھ بھی لے تو اس کی کوئی سمجھ میں نہیں آئے گا، سن بھی لے تو وہ کسی سے بیان نہیں کر سکتا، لیکن اس کے سامنے بھی ہم اپنے آپ کو گناہ سے روکتے ہیں۔ تو کیا خداوند عالم کی ذات اس بچے سے بھی گئی گزری ہے کہ انسان خداوند عالم کو حاضر و ناظر نہ سمجھے اور اپنے آپ کو خلوت میں سمجھ کر جو چاہے کرے؟ تو یہ ایک چیز ہے، دھیرے دھیرے ممارست کے ذریعے، کوشش کے ذریعے انسان اپنے آپ کو اس مرحلے پہ لے جا سکتا ہے کہ ہر آن اسے خدا یاد رہے اور وہ گناہ سے محفوظ رہے۔ جزاک اللہ۔ اگر اب اس میں سوال ایک ذہن میں آیا تو ظاہر سی بات میں کر لیتا ہوں تاکہ کسی اگر ہمارے ناظرین میں سے کسی کے ذہن میں سوال ہو کہ مثلا اگر کوئی شخص بہت زیادہ گناہ کی طرف اور وہی خلوت میں گناہ کی طرف مائل ہوتا ہو تو وہ کیا اپنے بدن کو اس ایذا کی طرف بڑھا دے کہ مثلا کوئی ایک چیز ہے کٹ مار دیا، اور وہ ایک چیز ہوتی ہے کہ جب انسان کا ذہنی یا جسمانی طور پر اگر وہ کسی طرح سے پریشانی میں ہوتا ہے تو میں اس بات کو پوری طرح سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ گناہ کی طرف نہیں راغب ہوتا ہے، تو کیا وہ اپنے جسم کو ایذا پہنچا سکتا ہے اس بنا پہ کہ ہم اس گناہ سے دور اگر ہو جائیں؟ انسان اپنے آپ کو کوئی ایسی اذیت دے کہ اس کو قیامت یاد آ جائے، یا اس کو مثال کے طور پر بہت بڑا نقصان نہیں کر رہا ہے اپنا، لیکن اس کو اس چھوٹے سے زخم کے نتیجے میں یا مثال کے طور پر تھوڑی سی اپنے آپ کو سزا دینے کے نتیجے میں اس کو قیامت کی سزا اور موت کے بعد کے مناظر یاد آ جائیں، وہ اپنے آپ کو گناہ سے محفوظ رکھ سکے، یا کلن ڈائیورٹ کرنے کے لیے ذہن کو یہ کام کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں، بشرطے کوئی بہت بڑا نقصان اپنے آپ کو نہ پہنچائے اور کسی عضو کو ناقص نہ کرے۔ بہت مشہور ہے قصہ کہ ایک طالب علم جو بعد میں بہت بڑے جید عالم دین بنے، اپنی جوانی کے زمانے میں کسی مدرسے میں تھے، ایران کے کسی مدرسے میں رہ رہے تھے، اور سردیوں کی رات تھی، اور ایک دم سے رات میں ان کے دروازے پہ یا اس مدرسے کے گیٹ کے اوپر دق الباب ہوا، کوئی تھا نہیں، سردیوں کا زمانہ تھا، مدرسہ بند تھا، وہ اکیلے تھے مدرسے میں۔ وہ گئے، انہوں نے دروازے پہ کھولا تو دیکھا کہ ایک بہت خوبصورت خاتون وہاں کھڑی ہے اور اس کے ساتھ کچھ لوگ ہیں۔ پوچھا کون ہے آپ کا؟ میں بادشاہ کی بیٹی ہوں، ایران کے بادشاہ کی بیٹی تھی، ملکہ یعنی شہزادی، اور میں اس برف باری میں اور شدت میں راستہ اب ہمارے لیے بند ہو گیا ہے اور میرے پاس کوئی جگہ نہیں جہاں میں سر چھپا سکوں، لہٰذا میں مدرسے میں آ گئی کہ یہاں مجھے پناہ مل جائے گی۔ ان کا اس کو چارہ نہیں تھا، وہ اپنے کمرے میں لیا، کیونکہ باقی مدرسے میں ایسی کوئی جگہ نہیں تھی جہاں وہ اس کو رکھ سکتے تھے، نہ کمرہ گرم تھا کچھ، وہ ان کے کمرے میں تھوڑی بہت آگ تھی جس کی وجہ سے وہ رہ سکتی تھی۔ اس نے بھی اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم لوگ اپنے اپنے علاقوں میں چلے جاؤ، صبح ہم چلیں گے، ہم یہاں آرام سے رہیں گے، یہاں ہم سکون سے رہیں گے۔ اس شہزادی نے لوگوں کو بھیج دیا، یہ وہاں رہے، آ کر اس طالب علم کی جو بعد میں بہت بڑے عالم دین بنے ان کے کمرے میں بیٹھ گئی، اور اس کے بعد انہوں نے ان کے لیے بستر فراہم کیا اور ان سے کہا کہ آپ آرام کریے، اور خود وہ عبادت میں مشغول ہو گئے۔ صبح انہوں نے دیکھا، یعنی بیان کیا لوگوں نے بعد میں، کہ صبح اس شہزادی کو محسوس ہوا کہ تھوڑا سا گوشت جلنے کی مہک آ رہی ہے، تو انہوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے، کس چیز کی مہک آ رہی ہے؟ تو انہوں نے اپنی ایک انگلی کو دکھایا جو آگ سے جل کے، رات میں جب بھی شیطانی وسوسہ، ظاہر سی بات ہے ایک جوان طالب علم اور کمرے میں خوبصورت خاتون، شیطانی وسوسہ ہو سکتا ہے، تو کہتے جب بھی یہ شیطان مجھے وسوسہ کرتا تھا تو میں اپنی انگلی کو اس آگ کے، جو آگ وہاں جل رہی تھی، چھوٹی سی لوج جل رہی تھی، شمع کہہ لیجئے اس کو، چراغ کہہ لیجئے، میں اپنی انگلی اس کے قریب لے آتا تھا اور اس کی سوزش سے مجھے
احساس ہو جاتا تھا کہ یہ آگ اگر دنیا کی آگ مجھے اتنی اذیت کر رہی ہے تو جہنم کی آگ میں کتنی زیادہ اذیت ہوگی. لیکن انہوں نے اس طرح سے اپنے آپ کو تھوڑی تھوڑی اذیت اور غیات دلا کے جہنم کو اپنے آپ کو ایک گناہ سے محفوظ کر لیا, اور اسی کے نتیجے میں علماء کہتے ہیں کہ اس طرح سے اپنے آپ کو بچانے کے نتیجے میں خداوند عالم نے علم کے درجات میں ان کو عطا فرمائے. تو یہ اس طرح سے عمل ہمارے علماء کی تاریخ میں ملتا ہے, لیکن اس طرح سے عمل نہیں کرنا ہے کہ بہت زیادہ نقصان ہو جائے, لیکن ہاں اتنا ہی کافی ہے کہ اپنے آپ کو یاد دلانے کے لیے کہ جہنم ہے اور خدا کو حساب دینا ہے. یا جناب عقیل کے سلسلے میں مشہور ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام کے پاس وہ آئے کہ مجھے الگ سے زیادہ دے دیجئے, تو امیر المومنین نے ان کو ایک انگارہ ان کے ہاتھ پر رکھا جس سے ان کو سوزش ہوئی. تو جب انہوں نے اعتراض کیا کہ بھائی آپ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے, تو کہا کہ جہنم کی دنیا تم سے برداشت نہیں ہو رہی, تم چاہتے ہو کہ میں جہنم کی آگ کا خریدار بن جاؤں. تو اس طرح کے چھوٹے چھوٹے ایگزامپلز ہم کو تاریخ میں ملتے ہیں جو ہمیں سبق دینے کی حد تک بہت اچھے ہیں. اور اگر کوئی انسان اپنے آپ کو راہ راست پہ رکھنے کے لیے تھوڑی بہت سزا اپنے لیے اس طرح سے مقرر کرتا ہے جو زیادہ نقصان دہ نہ ہو اور اس کو کسی عضو کو ناقص نہ کرے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جزاک اللہ. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام اسلامی, اور اس طریقے کے سوالات یہاں کبھی کبھی ہماری آنکھیں بھی کھولتے ہیں اور ہمیں گناہوں سے محفوظ بھی رکھتے ہیں. اور شاید یہی وجہ ہے کہ ہمارے پاس جو تمام روایت اور تمام جو قصے ہیں وہ بھی ہمارے لیے رول ماڈل کے طور پر ہمارے معصومین اور تمام علماء اکرام بھی ہیں. آئیے آگے خدمت میں اسی سوال کو ہم دوسرے رخ سے بھی رکھتے ہیں. اب سرکار یہ تو ہو گیا کہ گناہ انسان کے کچھ اچھے عمل بھی عقارت کر دیتا اور اس کو ضائع کر دیتا ہے. میں کہیں پڑھ رہا تھا اور میں نے پڑھا کہ انسان کا جو عمل ہوتا بڑے اچھے نیک اور اچھے اعمال کیے اور وہ اس اعمال کو لے کر آخرت میں پہنچا, لیکن کچھ ایسے گناہ ہیں کہ جس کے بنا پر وہ اچھے عمل بھی جو ہے وہ دوسرے کو یعنی اس کو دینا پڑ جائیں گے, اور آخر میں کبھی کبھی انسان یہ رہے گا کہ بالکل خالی ہاتھ ہو جائے گا. تو اس روایت کو کس طریقے سے پیش کیا جائے؟ دیکھیے یہ روایات اس سے ملتی جلتی بہت سی روایات ہمارے پاس ہے. قیامت کا جو منظر ہے وہ حساب کتاب کا دن ہے, میزان لگانے کا دن ہے, حساب کتاب ہوگا, دونوں کے ایک دوسرے سے معاملات. جو دنیا دو طرح کے حق ہیں ہماری گردن کے اوپر. ایک حق ہے خداوند عالم کا حق جو بعنوان خالق اور ہمارے بندے ہونے اور اس کے معبود ہونے کی وجہ سے حق ہے ہم دونوں کے اوپر. تو ایک وہ حق ہے, جیسے اس نے فرض کیا ہے کہ نماز پڑھنا ہے, اس نے فرض کیا ہے کہ روزہ رکھنا ہے, اس نے حکم دیا ہے کہ زکوٰۃ دینی, اس نے خمس دینے کا حکم دیا ہے, جہاد کرنے کا حکم دیا ہے, حج کرنے کا حکم دیا, تمام جو فروعات دین جس کو ہم کہتے ہیں اس نے حکم دیا ہے. کوئی انسان اس کو انجام نہ دے تو وہ خداوند عالم کی حق تلفی کر رہا ہے. لیکن یہاں پر اختیار خدا کے ہاتھ میں ہے, وہ اس توبہ کو قبول کر لے, زیادہ شدت سے عقاب کرے, اس کا حساب کتاب لے, جیسا چاہے کرے, اس کا معاملات ہے. دوسرے معاملات ہمارے مخلوق سے ہیں. ہم ایک سماج میں رہتے ہیں, سماج میں انسان ایک دوسرے سے معاملات رکھتے ہیں, کسی سے خریدنا ہے, کسی کو بیچنا ہے, کسی کے ساتھ بیٹھنا ہے, کسی کے ساتھ کوئی نیکی کرنی ہے, کسی کے ساتھ کسی معاملے میں جانا ہے. تو ہم انسانوں کے ساتھ رہتے ہیں. اب ہم اگر ان انسانی رابطوں میں کسی کا حق ضائع کریں, کسی کے خلاف کوئی عمل انجام دیں, اور وہ شخص ہمارے سارے عمل کو نظر انداز کرتے ہوئے قیامت پر متوقف کر دے کہ میں قیامت میں تم سے حساب کروں گا, تب روایات کہتی ہیں کہ وہ انسان جس نے دنیا میں کسی شخص کو اذیت کی ہو, کسی کو ظلم کیا ہو, کسی کا حق چھینا ہو, جب وہ روز محشر حاضر ہوگا تو یہ جتنے بھی اس کے خاص وہ ہیں طلبگار ہیں یا جس کے اوپر اس نے ظلم کیا, وہ سب وہاں پر آئیں گے اور اپنے حق کو طلب کریں گے. اب ظاہر سی دنیا تو ہے نہیں, تو دنیا والا حساب کتاب تو چلے گا نہیں, وہاں کا حساب کتاب چلے گا. تو وہ کیا چیز ہے؟ بعض روایت کہتی ہیں کہ وہ راضی ہوں گے اس بات پہ کہ اپنی نیکیاں ہم کو دے دو. اب جس طرح کا گناہ ہو تو اس کے پاس کچھ نہیں اپنے آپ کو, اس کا بات آگے بڑھی نہیں. جیسے کورٹ پہ فائل رک جاتی ہے کسی آفس میں, تو وہ فائل کو آگے بڑھانے کے لیے سارے ہاتھ پیر مارتا ہے. تو وہی حال روایات کی روشنی میں یہ ہے کہ اس کی فائل رک جائے گی گویا. اب وہ اس کو آگے بڑھانے کے لیے اس کو یہ ٹیکس دینا پڑے گا کہ وہ اپنے چیزیں دوسرے کو کہ یہ راضی ہو جائیں, تبھی میری فائل آگے بڑھ پائے گی. اب وہ اپنی نیکیاں ان کو دھیرے دھیرے دینا شروع کرے گا. بعض روایات میں کہ اتنی نیکیاں دے گا کہ آخر میں اس کے پاس اپنے لیے کچھ بھی نہیں بچے گا. اور بعض روایات میں اس سے شدت کے ساتھ ہے کہ ایک شخص ہے جس کی نیکیاں کم ہیں اور گناہ زیادہ ہیں, لوگ اس سے راضی نہیں ہو پا رہے ہیں, ساری نیکیاں دے دی لیکن ابھی بھی بہت سے لوگ ہیں جو راضی نہیں ہیں. تو دوسری طریقہ یہ ہے کہ اس کے گناہ اپنی گردن پہ لینے پڑیں گے. جس کی غیبت کی تھی, جس کو پریشان کیا تھا, جس کو قتل کیا تھا, جس کو نقصان پہنچایا تھا, جس طرح سے بھی اگر اس کو راضی کرنا ہے اس وقت, تو اب اس کے بدیے
اس کے نیکیاں دیں، نیکیاں نہیں ہیں تو اب اپنے کیے ہوئے گناہ جو ہیں وہ اپنے نامہ اعمال، اس کے کیے ہوئے گناہ جو ہیں وہ اپنے نامہ اعمال میں قبول کرنے پڑیں گے، اور اتنی شدت سے یہ عمل ہوگا کہ انسان اس کو قبول کرنے کو تیار ہوگا کہ کم سے کم آگے بائل ہماری بڑھ جائے۔ لہٰذا انسان کو خیال رکھنا چاہیے کہ دوسروں کو اذیت نہ کرے اور ایسے گناہوں سے بالکل پرہیز کرے جو دنیا اور آخرت میں اس کو کہیں زیادہ نقصان پہنچانے والے ہیں۔ جزاک اللہ۔ اگر کیونکہ اس میں بہت ساری باتیں ہوں گی، قرض کے بارے میں بہت تاکید کی گئی ہے، اور مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کا بھی قول ہے کہ اگر کسی سے قرض لیا یعنی تم نے اس کو اپنے ہاتھ بیچ دیا، تو قرض جو ادا نہیں کرتے، مثلا قرض لے لیا اور بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب لے لیا تو پھر دینا کس بات کا، تو اب یہ قرض کو کیسے وہاں پہ ادا کرے گا وہ؟ دیکھیں بالکل اسی طرح سے اگر انسان دنیا میں قرض لے، مال اس نے قرض لیا ہے اور وقت پہ ادا نہیں کیا، انکار کر دیا، وہ سامنے والا شخص اس سے پریشان ہوا، اس کو ضرورت پڑی لیکن اس نے انکار کر دیا یا دیا نہیں، اصلا لوٹ کے ہی نہیں گیا اس نے قرض دینے کے لیے، تو اب یہی مسئلہ ہے کہ اگر دنیا میں حساب کتاب برابر کر لیتے تو دنیا میں جو چیز چلتی ہے، پیسے لیے تھے پیسے واپس ہو جاتے، پیسے لیے تھے کوئی چیز اس کے عوض میں واپس ہو جاتی، معاملہ کلیئر ہو جاتا۔ آخرت میں یہ چیزیں نہیں چلتی ہیں، آخرت میں نہ پیسہ چلے گا، آخرت میں نہ نیکی کوئی چلے گی، کوئی بھی کسی قسم کی چیز نہیں چلے گی، تو آخر میں تو کیا چلے گا؟ یا اس کو کسی طرح راضی کرنا ہے تاکہ یہ آپ کو معاف کر دے، آپ نے جو قرضہ اس کا ادا نہیں کیا، اس کو راضی کرنا ہے۔ کیسے راضی ہوگا؟ ممکن ہے وہ کہے کہ مجھے ساری نیکیاں اس کی دے دے میرے قرض کے مطابق، اب وہاں پہ میزان تولی جائے گی، جتنے نیک عمل اس نے انجام دیے اس میں سے جو قرض تھا اس کی مقدار کا اس کے جو نیکیاں ہیں وہ اس شخص کے نام اعمال میں لکھ دی جائیں گی، یا اس کا برعکس بھی ہو سکتا ہے کہ اس پر نیکیاں کم ہیں تو اس کے گناہ بھی اس ترازو میں رکھے جائیں گے تاکہ حساب برابر ہو، اور اس کو اس کے اعمال جو اس نے جو صبر کیا تھا، جو مثال کے طور پر قرض دینے کے لیے اپنے آپ کو محنت میں ڈالا تھا اور سامنے والے مومن کی مدد کی تھی، وہ جتنا بھی اس نے مشقت برداشت کی اس کے واپس نہ کرنے کے نتیجے میں، ان سب کی جزا بھی ملے گی، اور اس شخص کو اس کے مثال کے طور پر اس کے کیے ہوئے گناہ کی سزا دی جائے گی اس بیس کے اوپر کہ اور کچھ آپس میں ملانے کے لیے نہیں ہے۔ تو روایات اس طرح کی اشارہ کرتی ہیں کہ دنیا میں اپنے معاملات کو کلیئر کر لو، آپس میں معاملات کو، کہ یہاں بالآخر دنیاوی حساب کتاب سے تھوڑی سختی کے ساتھ ضرور لیکن کلیئر ہو جائے گا، آخرت میں معاملہ بہت الگ ہو جائے گا اور اس میں نقصان بھی بہت شدید ہوگا۔ جزاک اللہ۔ تو یقیناً ناظرین، اس طرح کے جو پروگرام کے ذریعے ہم بات چیت کر رہے ہیں، یہ موضوع اس لیے بھی ہے کہ ہماری زندگی خوشگوار اور روشن خیالی کے ساتھ ساتھ احکام اسلامی کے اوپر قائم و دائم رہے۔ الہی آمین۔ آئیے کچھ اور سوال رکھتے ہیں آقا کی خدمت میں۔ السلام علیکم آقا، کیا انڈے اور پنیر پر نظر دی جا سکتی ہے؟ دیکھیں یہ سوالات اس طرح کے ظاہراً ہے علاقے کے لحاظ سے لوگوں کے ذہن میں بہت سی چیزیں رہتی ہیں اور پھر اس حساب سے سوال کر لیتے ہیں۔ انڈا ہے، پنیر ہے، ہر وہ چیز جو کھانا جائز ہے اس کے اوپر نظر بھی دی جا سکتی ہے، کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ حتیٰ بہت سے علاقوں میں کچھ غذائیہ حصوں کے لیے مکروہات کا ذکر ہوا ہے، لیکن بہت اوتھینٹک وہ روایات ہمارے پاس نہیں۔ ممکن ہے آداب کے لحاظ سے بہت سی چیزیں مل جائیں، لیکن خود نظر جو امیر المومنین کے نام سے یا دیگر ائمہ علیہ السلام کے نام سے یا اصلاً کسی غیر معصومی سے ہی لیکن عظمت صاحب عظمت کے نام سے ہو، تو کسی بھی چیز پہ نظر دی جا سکتی ہے بشرطے کہ وہ پاک ہو، حلال ہو، طیب و طاہر ہو، اور اس پہ نظر دے کر وہ دوسروں کو بھی کھلا سکتے ہیں، خود بھی کھا سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ اگر پنیر کے بارے میں بھی مطلب یہ ہے کہ کیا یہ مکروہ ہے کراہیت کے ساتھ اس کو؟ ہمارے پاس جو منابع ہیں روایات کے اس میں پنیر کے سلسلے میں اس طرح کی کوئی روایت نہیں ہے۔ بعض نے جگر کے سلسلے میں کہا ہے لیکن وہ روایت بھی بہت زیادہ موثق اور بہت ہی معتبر نہیں ہے۔ جگر ہے حیوان کا جو جگر ہوتا ہے جس کو ہم کلیجی کہتے ہیں، اس کو کھانے میں کراہیت بیان کی ہوئی ہے بعض روایات میں، لیکن مشہور روایات میں ہمیں یہ چیزیں نہیں ملتی ہیں۔ البتہ میں نے عرض کیا تھا پہلے بھی کہ یہ زیادہ تر علاقائی مسائل ہیں، اور کسی علاقے میں کسی چیز کو معیوب سمجھا جاتا ہے تو وہ دھیرے دھیرے اس کو دین اور شریعت سمجھنے لگتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ جزاک اللہ۔ اگر قسمت کی بات انہوں نے سوال جو کیا ہے کہ السلام علیکم، میرا سوال یہ ہے کہ کیا قسمت یا تقدیر میں لکھا جا چکا ہے کہ کس کی شادی کس سے ہوگی؟ دیکھیں خداوند بہت سے لوگ آیت کو غلط انٹرپریٹ کرتے ہیں کہ ہم نے تمہیں جوڑیوں میں خلق کیا ہے، اور اس کا مطلب لوگ یہ لیتے ہیں، بعض ہمارے اہل سنت برادران بھی یہ تفسیر کرتے ہیں کہ خداوند عالم نے سب کی جوڑی طے کر دی۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ خود سوائے امیر المومنین علیہ السلام و جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے کوئی بھی جوڑی ایسی نہیں ہے جو دنیا اور قیامت میں ایک جیسی رہے گی۔ آپ کی جوڑی دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں
بھی ویسے ہی رہے گی. لیکن یہ کہ سب کی جوڑیاں طے ہیں ایسا نہیں ہے. انسان کو اختیار ہے, ورنہ جبر والی بات آ جائے گی. انسان کو اختیار ہے. ہاں خداوند عالم نے یہ کہا کہ ہم نے تمہیں جوڑیوں پیدا کیا, یعنی ایک مرد اور ایک عورت کو خلق کیا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ زندگی کو آگے بڑھا سکیں. لہٰذا اگر انسان شادی کر لیے میں اگر ادھر سے طے ہو جائے تو پھر جبر ہو جائے گا کہ یہ کسی اپنی پسند اور ناپسند کی اس میں بات ہی نہیں رہ جائے گی. نہیں, انسان بالکل مختار ہے, جس شخص سے چاہے وہ عقد کر سکتا ہے. لڑکی بھی جس شخص سے چاہے اس سے شادی کر سکتی ہے. رعایات کی, اسلامی حکم کی رعایت ہو, اسلامی قوانین کی رعایت ہو, اسلامک کلچر کی رعایت ہو, اور ان چیزوں کے ساتھ اس شادی کو انجام دیا جا سکتا ہے. جزاک اللہ. اگر اب جبر کی بات آتی ہے تو ایک لا اکراہ فی الدین جو ہے وہ کس زمرے میں آئے گا؟ اسلام قبول کرنے سے پہلے کی بات ہے یا اسلام قبول کرنے کے بعد کی بات ہے؟ یعنی انسان جو دین پر قائم ہے اس کے لیے بھی یہ آیت معنی رکھتی ہے؟ دیکھیں, جو اصل لا اکراہ فی الدین جو ہے وہ اسلام قبول کرنے کے بعد ہی ہے. اسلام قبول کرنے سے پہلے تو صرف یہ ہے کہ آپ دعوت دیجئے, آپ کسی کو مجبور نہیں کر سکتے. آپ اس کو دعوت دے سکتے ہیں کہ اسلام دین اختیار کر لو. اگر وہ قبول کر لیتے تو مسلمان ہو جاتا ہے. اس کے بعد احکامات اسلامی پر اس کو عمل کرنا ہے, لیکن اس کے اندر بھی زور زبردستی نہیں ہے. اس کو اختیار دیا ہے خداوند عالم نے. ہماری ذمہ داری یا شارع کی ذمہ داری یا وہ لوگ جو دین کو بتانے والے ہیں ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس شخص کو تمام واجبات و محرمات بیان کر دیے جائیں, تاکہ یہ کہہ نہ سکے کہ مجھے معلوم نہیں تھا. لیکن یہ اس کو مجبور کرنا کہ نہیں حتمن نماز پڑھے. دیکھیں, باپ کا بیٹے سے کہنا یا بیٹی سے کہنا ان کی تربیت کے حوالے سے کوئی بھی اس پہ اعتراض نہیں کرے گا, لیکن ایک ایج کے بعد جب وہ بالغ اور رشید ہو گئے, لڑکی بھی بالغہ اور رشیدہ ہو گئی, تو پھر اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے اور سختی کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, مگر یہ کہ انسان احتمال دے کہ میری تھوڑی سی سختی کرنے سے اس کو یہ راہ راست پہ آ سکتا ہے. وہ الا سختی کرنا, زبردستی کرنا, مار پیٹ کرنا, اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر ان کا سوال یہ ہے کہ کوئی انسان اگر کسی سے گناہ سرزد ہو جائے اور اس کا حق غصب کر لے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کی معافی اس شخص سے مانگ لے, اگر وہ شخص موجود نہ ہو اور بہت کوشش کے باوجود بھی نہ ملے, تو کس طریقے سے اپنے عمل کو انجام دے؟ اگر کسی کا حق طلب کیا تو سب سے اچھا تو وہی طریقہ کہ اسی سے ملاقات کرے, اس سے اپنا حق, اس کا حق اس کو واپس کرے, اور اس سے ہی کہے کہ وہ میرے لیے توبہ یا مغفرت کی دعا کرے. لیکن بالفرض جیسے کہ سوال میں انہوں نے لکھا ہے کہ وہ نہیں ہے, شخص موجود نہیں ہے, کہیں چلا گیا ہے, نہیں جانتے ہیں, سفر پہ چلا گیا, جو بھی مسئلہ ہے, تو انسان دو کام کرے. اولاً تو استغفار کرے بارگاہ الہی میں, دوسرا اس کی اصل چیز کسی ایسی جگہ پہنچائے جہاں اس تک واپس پہنچ سکتی ہے. اگر بالفرض نہیں ہو سکتا ہے تو اس کی طرف سے صدقہ دے گا, اور باقی اس خداوند عالم سے طلب مغفرت کرے گا. مثال کے طور پہ کوئی چیز لے لی ہے, پیسہ لے لیا, ابھی پیسہ میرا تو ہے نہیں, وہ شخص بھی مجھے مل نہیں رہا ہے, کسی طرح نہیں مل رہا ہے, کوئی راستہ نہیں ہے, کوئی اس کا عزیز و اقارب ولی ہمیں کوئی نہیں مل رہا ہے, تو پھر اس کی نیابت میں یہ صدقہ دے دیا جائے گا, اور وہ خداوند عالم انشاءاللہ اس کے گناہوں سے درگزر فرمائے گا. آقا, اگر یہ شخص مسلم نہیں ہے, نان مسلم ہے, اور اس کا اگر کسی طرح کا حق غصب کیا ہے, تب اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں, فرق نہیں پڑتا کہ جس کا حق غصب کیا وہ مسلمان ہے کہ غیر مسلمان. اگر حق غصب کیا ہے تو حق واپس کرنا اس کی ذمہ داری ہے. اگر اس نے زندگی میں واپس نہیں کیا تو یقیناً آخرت میں, ولو یہ کافر ہے, اس کے لیے دوسرے مسائل ہوں گے, لیکن یقیناً آخرت میں اس کو اس کا عقاب جھیلنا پڑ سکتا ہے. لہٰذا احتیاط یہی ہے کہ کسی انسان کے ساتھ بھی اس طرح کا عمل انجام نہ دیا. بہت بہت شکریہ. تو ناظرین, آپ نے دیکھا آج کا پروگرام, بہت خوبصورت موضوع جو ہم نے ڈسکس کیے, مختلف چیزوں کو جو آپ کے سامنے پیش کیا آقا نے. بحمداللہ ہم بہت شکر گزار ہیں کہ اس طرح کے آپ کے سوالات بھی ہم تک موصول ہو رہے ہیں, اور اس کے جوابات آپ تک پہنچانے کی ہم کوشش کر رہے ہیں. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں کچھ اور موضوعات اور سوالوں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان اطہر کاظمی کو اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم عجل لولیک الفرج.